السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ میں ہوں شائستہ شہزاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سیاسی میدان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سندھ میں بڑے سیاسی اتحاد کے لیے مسلم لیگ نون سرگرم ہے۔ رہنماؤں نے کراچی میں ڈیرے ڈال لیے ہیں اور آج ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات بھی ہوئی۔ سعد رفیق نے اس ملاقات کے بعد کہا کہ اتحاد چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا۔ چاہتے ہیں کہ سندھ میں ایک سیاسی اتحاد سامنے آئے جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہو۔ ایسے انتخابات ہوں کہ ووٹ جس کو بھی پڑے اسی کا نکلے۔ کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ سندھ میں خاص طور پہ ایک ایسا اتحاد معرض وجود میں آئے جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہو، اور جس طرح کراچی کو کھنڈر بنایا گیا ہے اور جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے وہ مستقبل میں نظر انداز نہ ہو۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ مینڈیٹ کے ساتھ جو ووٹ پڑے وہ ووٹ نکلے بھی۔ پہلے ایک بات شروع ہوا کرتی تھی سیٹوں کی تقسیم سے ماضی میں، اب سیاسی سفر ہم سب اتنا طے کر چکے ہیں کہ سیٹوں کی تقسیم بھی ہوتی رہے گی، لیکن بنیادی کام یہ ہے کہ اصلاحات کی طرف بڑھا جائے، کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا عمل صوبوں سے اب آگے بڑھنا چاہیے اور مقامی حکومتوں کے نظام کو یعنی بلدیاتی نظام کو نہایت مؤثر ہونا چاہیے، جیسا کہ مہذب دنیا کا چلن ہے۔ وسائل کی تقسیم کے بعد پاکستان ایسا ملک بنے گا جو ملت اسلامیہ کی قیادت کرنے کے قابل ہوگا۔ پاکستان کے آئین کو عام پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا بنائیں گے۔ سربراہ ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی نون لیگی وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ وفاق اور صوبے کے جس طرح آئینی تحفظ حاصل ہے، شہری حکومت کو بھی آئین میں تحفظ ملنے کی ضرورت ہے۔ عام پاکستانیوں کی دہلیز تک اختیارات پہنچائے جائیں گے۔ لیکن ہمیں غور سے ہم دیکھیں تو معاملہ پاکستان میں اس وقت مالی بحران کا نہیں ہے، اصل بحران نیتوں کا ہے۔ پاکستان جس طرح کی قوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو وسائل دیے ہیں، وسائل کی تقسیم کے بعد پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل اور ملت اسلامی کی قیادت کرنے کے قابل ہوگا۔ کہ ہمیں پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے، عوام دوست بنانا چاہیے۔ یہ حکمران دوست آئین سے کام نہیں چلے گا۔ پاکستان کے آئین کو اس قابل بنائیے کہ عام پاکستانی کی حفاظت کر سکے، اس کے حقوق کا تعین کر سکے، اس کے حقوق کی حفاظت کر سکے۔ کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ جو عام پاکستانیوں کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس ذریعے کو مضبوط کیا جائے۔ نون لیگ کو اقتدار کے دنوں میں نہیں بلکہ انتخابات کے دنوں میں سندھ یاد آتا ہے۔ نون لیگ کا ماضی سازشوں سے بھرا ہوا ہے۔ پی پی رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو اتحاد بنائے جا رہے ہیں ان کو ایڈوانس میں ناکامی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ الیکشن میں مقابلہ سندھ میں نہیں سینٹرل پنجاب میں ہوگا اور آئندہ حکومت ہماری ہوگی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ 2018 میں ایک نااہل شخص کو لا کر معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ قائد کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اقتدار ہو یا موسم اچھا ہو تو آ کے سیاست کرے، اور جب گرمی کا موسم ہو تو پھر عوام سے دور ہو جائے۔ مقابلہ آئندہ الیکشن میں سندھ میں نہیں ہے، مقابلہ انشاءاللہ تعالی پنجاب، سینٹرل پنجاب میں ہوگا۔ پنجاب میں جہاں حکومت رہی آپ کی اور پھر ہمیشہ ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں، تو یہ شکست جو ہے یہ ایڈوانس میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو ایک شکست نصیب ہونے والی ہے۔ ان کو بری اور تاریخی شکست نصیب ہونے جا رہی ہے 8 فروری کو۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی کامیابی کو یقین بنائے گی۔ تو انفارچونیٹلی اس ملک میں اس طرح کے لوگ تھوپے گئے۔ 2018 میں نااہل تھوپا گیا۔
ایم کیو ایم اور نون لیگ کا سیاسی اتحاد متحدہ کی جانب سے تجویز کیے گئے مذاکراتی کمیٹی کے نام بول نے حاصل کر لیے۔ ایم کیو ایم کی 3 رکنی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہوں گے۔ 3 رکنی کمیٹی میں سابق وفاقی وزیر امین الحق اور رکن سندھ اسمبلی جاوید حنیف شامل ہوں گے۔ بعد سے سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون نے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ نواز شریف نے پنجاب کے ہر حلقے سے مضبوط سیاستدانوں کو شامل کرنے کا ٹاسک رانا ثناء اللہ کو دیا ہے۔ سینئر رہنماؤں کو دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی اتحاد بنانے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ شریف کا ہدف مسلم لیگ نون کا بڑا فیصلہ، الیکٹیبلز کو پارٹی میں شمولیت کا گرین سگنل دے دیا۔ نواز شریف نے سینئر رہنماؤں کو دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی اتحاد بنانے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کے ہر حلقے سے مضبوط سیاستدانوں کو شامل کرنے کا ٹاسک رانا ثناء اللہ کو سونپ دیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق فیصلہ سروے نتائج کی بنیاد پر کیا گیا۔ سروے کے مطابق پارٹی کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی 90 کے قریب نشستیں ملنے کا امکان ہے، جبکہ کم از کم 120 سیٹیں جیتنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اجمل چانڈیا، سردار منصر ڈوگر، نظام الدین سیالوی اور آصف بھا سمیت دیگر رہنما مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے۔ مزید الیکٹیبلز کو شامل کروایا جائے گا۔ نواز شریف آئندہ ہفتے بلوچستان کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ الیکٹیبلز کو پارٹی میں شمولیت کے لیے منائیں گے۔ دوسری طرف نون لیگ کا وفد سندھ میں نیا انتخابی اتحاد بنانے میں مصروف ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف پیر کو بلوچستان میں 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کل سے دیگر صوبوں میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز بھی کریں گے۔ بلوچستان کے دورے پر کوئٹہ جائیں گے اور ان کے ہمراہ شہباز شریف بھی ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ نواز شریف 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے اور بلوچستان کی ان اہم سیاسی شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت بھی متوقع ہے۔ نون لیگ اور بی اے پی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدوں کا بھی امکان ہے۔ لیگی رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی کرپشن کی لمبی داستان ہے۔ فرا گوگی کو تو کوئی 10 روپے بھی ادھار نہ دے۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں چوری کرنا اور اس کو چھپانا ان لوگوں پر تو ختم ہے، اس سے زیادہ کرمنل مائنڈ شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ ہسبینڈ کو 6 دن پہلے جو ہے عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے 6 دن پہلے ان کو بھگا دیا گیا، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ جو فرا گوگی ہے اگر یہ پکڑی گئی تو عمران خان اور خاص طور پر پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ پکڑی جا سکتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے فرا گوگی کو نہیں بھگایا، انہوں نے اپنے خلاف ثبوتوں کو بھگایا۔ اس کے اوپر یقیناً سب سے پہلے تو پنکی پیرنی صاحبہ کو جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ سب چیزیں بتا سکتی ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ یہ پاسپورٹ کیوں دلایا گیا، وہ بتا سکتی ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ کس کس ٹھیکے کی کمیشن کی مد میں جو ہے وہ پیسے لیے گئے، ان کو کیسے ٹھکانے لگایا گیا۔ تو فرا گوگی کو جو ہے وہ بھی وہی واپس بلوا سکتی ہے۔ جو لیک ہے یہ عمران خان کی کرپشن کی وہ داستان ہے جس میں وہ کہتا تھا کہ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں۔ اس نے لوٹنے کے لیے لوگ یعنی ایسی ساری عمر ہی خواتین کے ساتھ وہ کھیلا ہے، اس نے لوٹنے کے لیے بھی خواتین رکھی ہوئی تھی۔ نہیں تو گوگی بیچاری کو تو کوئی 10 روپے لاہور ادھار نہیں دیتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کی حکومت میں جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد جب حکومت ملی تو عثمان بزدار تحفے میں ملا۔ بزدار اتنے قابل ہیں تو انہیں شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف گورنرز کا سربراہ بنا دیں۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی مراد راس نے کہا کہ پارٹی بدلنے سے نظریہ نہیں بدل سکتا، الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو فیصلے ہم سب نے دیکھے، ہم سب ان فیصلوں میں سے گزرے، اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیصلہ کرتے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اور سب سمجھتے ہیں کہ اگر پارٹی چینج کر لی ہے آپ نے تو آپ کا نظریہ بدل گیا۔ ہمارا نظریہ وہی ہے جس چیز کے لیے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، جدوجہد وہی ہے، ابھی بھی جدوجہد چینج نہیں ہوئی۔ 3.5 سال پہلے ہمیں پہلی دفعہ حکومت ملتی ہے اور ایک آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار۔ اس کو کہا گیا جی کہ یہ 10 دفعہ بھی اگر میں پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ میں 10 دفعہ بھی حکومت میں آیا تو میرا 10 دفعہ یہی چیف منسٹر ہوگا۔ وسیم اکرم پلس تھا، جو حالات اس نے کیے، میں کیبنٹ میں تھا 3.5 سال اس آدمی کے ساتھ، 3 سال، جس طرح کام کروانا جتنا مشکل ہمارے لیے ہو گیا تھا، اور جو حالات پنجاب کے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین سے ایک ریکویسٹ ہوگی، انہوں نے ایک بڑا زبردست ادارہ بنایا ہے شوکت خانہ، بزدار اب فارغ ہے تو بزدار کو وہاں کے بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ بنا۔ خیبر پختونخوا کے نئے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ گورنر نے نئے نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کی سمری پر دستخط کر دیے۔ آج شام نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف بھی لیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کون؟
जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन के नाम पर इत्तेफाक हो गया। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुर्रानी के दरमियान सूबे के नए निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला ऑफिस में मुशावरत हुई। मुलाकात में निगरां वज़ीर आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह का ताल्लुक एबटाबाद से है। वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, एप्लीट कोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान रह चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना का हिस्सा भी थे। गुज़िश्ता रोज निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना आज़म खान दौर के अरकान पर ही मुश्तमिल होगी। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरां हुकूमत आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की अयानत करेगी। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर के खत का जवाब खत से दिया जाएगा। बेहतर होगा कि सदर किसी एक जमात के तर्जुमान बनने की बजाय सब के तर्जुमान बने। मुर्तज़ा सोलंकी ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का हुस्न है। न आपको ये तय करने का अख्तियार है कि रास्ते किधर जाते हैं। रास्ता वहीं जाएंगे जो पाकिस्तान के अवाम तय करेंगे। 8 फरवरी जुमेरात 2024 उस चिट्ठी का जवाब जो है वो चिट्ठी से दिया जाएगा। वो किसी जमात के सदर नहीं है, वो तमाम जमातों के सदर, 25 करोड़ लोगों के सदर है। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपना जो ओहदा है, आईनी ओहदा जो कि वफाक की अलामत है, उसकी इज्जत का ख्याल रखें। बेहतर होगा कि वो किसी एक जमात के तर्जुमान ना बने, वो सबके तर्जुमान बने। तमाम रास्तों का तयन पाकिस्तान के अवाम करेंगे। कोयटा में शहरी आदिल राजा के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने आदिल राजा के खिलाफ नारे लगाए। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि आदिल राजा मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। गजा पर इसराइल की जारी वहशियत और बर्बरियत में कोई कमी नहीं आई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गुज़श्ता 2 रोज़ में मज़ीद 1500 बच्चों समेत मज़ीद 2700 अफराद की शहादत का खदशा है। खान यूनुस पर भी इसराइली बमबारी से 13 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने गजा के अस्पतालों को भी मुसलसल निशाना बनाया है। गजा में जारी इंसानी अलमिया शदीद हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शहादतों की तादाद अंदाजों से कहीं ज़्यादा हो सकती है। 1500 बच्चों समेत 2700 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। गजा में कई अस्पताल मुसलसल इजराइल के हमलों की जद में हैं। इजराइल ने बमबारी करके अल-शफा अस्पताल का अमराज क़ल्ब का वार्ड भी तबाह कर दिया। अल-कुद्स अस्पताल में भी तबाही की बिना पर इलाज बंद हो गया। इजराइल की जमीनी अफवाज ने बमबारी से बचने के लिए अस्पताल से निकलने वालों को भी निशाना बनाया। उधर खान यूनुस पर भी इजराइल ने वहशियाना बमबारी कर दी। हमले में एक इमारत में मुकीम 13 अफराद शहीद हो गए, जबकि मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गयी। उधर बैतुल हुनून में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 5 इजरायली फौजी मारे गए। ब्रिगेड तर्जुमान अबू उबैदा के मुताबिक इनके हमलों में इजराइल की 25 फौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी गईं। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन की हिमायत में इजाफा। लंदन में हुकूमती दबाव के बावजूद लाखों शहरी गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, जापान में हजारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती जंग रोकने का मुतालबा कर दिया। गजा पर बमबारी बंद करो, बच्चों का खून मत बहाओ। दुनिया भर में जंग बंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए तारीखी पुरअमन मार्च हुआ। हुकूमती दबाव के बावजूद 5 लाख से जायद शहरी सड़कों पर निकल आए। बमबारी बंद करो, इसी वक्त जंग बंदी करो के नारे लगाए। दूसरी तरफ इजराइल के हामी मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पों में 126 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में हजारों अफराद ने गजा में कत्लेआम बंद करने का मुतालबा कर दिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मुजाहिरीन ने गजा पर वहशियाना बमबारी बंद करने पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुजाहिरीन पोर्ट बोंटी में जमा हुए, फलस्तीनी अवाम पर जारी बमबारी के खिलाफ एहतजाज किया। स्पेन के शहर बलबाव में भी हजारों अफराद ने फलस्तीनी परचम थामे रैली निकाली। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। जर्मनी के शहर म्यूनिख में फलस्तीन के हक में सदाएं बुलंद हो गयी। कोलंबस में भी हजारों अफराद ने इजरायली जाहिरियत के खिलाफ नारे लगाए। जापान के शहर टोक्यो में शहरियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सोमालिया में बच्चों ने गजा के बच्चों के साथ यकजहती का इजहार किया। अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम से हमला किया। इसराइल उससे ज्यादा बमबारी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियालकोट में लब्बैक या फलस्तीन यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा उस सादविया में कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से डरकर हमास के लीडर को नहीं बुलाया गया। शहादतों के बावजूद फलस्तीनियों का पैगाम है कि हम आखिर तक इसराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये जंग तो इसराइल हार जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान कहाँ खड़े हैं। कब तक वहां के मुसलमान बगैर हथियारों के दुश्मन का मुकाबला करेंगे? ये तो अहले फलस्तीन है जिन्होंने पत्थर उठाकर टैंकों का मुकाबला किया।
जिन्होंने गलेल उठाकर इसराइलियों का मुकाबला किया। असल ताकत ईमान की है। उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया कि इसराइल नाकाबिले शिकस्त नहीं है। अगर अमेरिका ये समझता है कि वो दुनिया की सुपर ताकत है तो मेरे ख्याल में वो भी अहमक है, और अगर हम इसको सुपर पावर समझते हैं तो हम भी अहमक हैं। मरी में मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा, एक बार फिर सरजमीन फ़लस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। समझता है तो वो दुनिया का सुपर ताकत है, तो मेरे ख्याल में अगर वो अपने आप को सुपर ताकत समझता है तो वो भी अहमक है, और अगर हम उसको सुपर ताकत समझते हैं तो फिर हम भी अहमक हैं। और आज एक बार फिर सरजमीन फ़लस्तीन पर सहयूनी कुव्वतों ने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, हमारे बच्चों पर 5000 के करीब छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। हमारी माएं और बहनें शहीद हुई हैं, मलबों के नीचे अब भी दबी हुई हैं, वही मलबे ही उनके कब्रिस्तान बने हुए हैं। ये बुज़दिल का काम हुआ करता है। अमेरिका और मगरिबी दुनिया अपने बहरी बेड़े लाकर सहयूनी कुव्वतों की हिमायत कर सकता है, तो फिर मुसलमान बिरादरी उसको क्या सांप सूंघ गया है कि वो अपने घरों में सिर्फ रोने ही के लिए है और मैदान में निकलने के लिए नहीं। इसराइल के गजा पर बमबारी से बड़ी तादाद में इमदादी कारकुन भी शहीद हो चुके हैं। कितने रजाकार शहीद हुए जानते हैं साथी एंकर सहर फातिमा से। जानिब से अंधाधुंध बमबारी से जहां अब तक 11,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, वहीं इमदादी कारकुनान की भी बड़ी तादाद जान से गई। अब तक के आदाद शुमार बताते हैं कि बमबारी के नतीजे में 2 लाख से ज्यादा मकानात तबाह हुए। इसके अलावा 18 शहरी दिफा का अमला, 88 अक़वाम मुत्तहिदा अमले के अरकान और 46 सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान इसराइल की बर्बरियत का शिकार हो चुके हैं। गजा में बेघर हो जाने वाले शहरियों की तादाद 15 लाख से भी तजावुज़। और अब आपको खबर देंगे कि इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात का मतलब शैतान से ताल्लुकात कायम करना है। पाकिस्तान को कर्जों के जाल में फंसाकर एटमी प्रोग्राम से महरूम करने की साजिश की गई। सरबरा मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का फ़लस्तीन मार्च से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में किसी ने इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की तो उसकी आंखें निकाल देंगे। फ़लस्तीनियों को पैगाम देते हैं कि हम उनके साथ हैं। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में एक जैसा जिहाद हो रहा है। इस्लामाबाद की सड़क पर अमेरिका और इसराइल देख लें, क़िबला अव्वल के लिए शिया और सुन्नी एक हैं। तो जो भी इस्लामी हुकूमत इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेगी, इसका मतलब है उसने इब्लीस से ताल्लुकात कायम किए हैं, शैतान से ताल्लुकात कायम किए हैं। मुसलमान कभी इसको माफ नहीं करेंगे। अपने वतन में भी अगर किसी ने भी इस बहाने के पाकिस्तान पर इक्तिसादी मुश्किलात हैं, इससे निकलने के लिए इसराइल को हम तस्लीम करेंगे, तो आलमी बैंक भी, IMF भी, ये सारे हमारे मददगार हो जाएंगे, हमारे मुसाइल हो जाएंगे। नहीं, ये जाल है, जाल। इस जाल में फंसोगे, इस वैश्य परिंदे के सवाल खाने को या इस्लामाबाद में लेके आओगे कातिलों को, ये तुम्हारे पास एटमी ताकत नहीं देने देंगे, ये तुम्हें तोड़ेंगे अंदर से, इनके फितरे बर्बाद करेंगे हमारे मुल्क को। लिहाजा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान की सरजमीन पर इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर सफारती ताल्लुकात कायम करें। जो ये करेगा, हमारे पाकिस्तान के अवाम उसके हाथ तोड़ेंगे, उसकी गर्दन मरोड़ेंगे, उसकी आंखें फोड़ेंगे। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि मजहबी हमआहंगी पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है। हमें एक दूसरे को तस्लीम करना है। पाकिस्तान के तालीम और सेहत के मैदान में मसीही बिरादरी ने बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान जो है ये मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ मसालिक के मानने वालों का मुल्क है। बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब हमआहंगी ये बुनियाद है पाकिस्तान की तरक्की की। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब हम एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के तालीम और सेहत के मैदान में हमारी मसीही बरादरी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जब तक तालीम तिजारत नहीं बनी थी, उस वक़्त तक हमारे जो मसीही बरादरी के इदारे हैं, इन्होंने बड़े बड़े मुसलमान लोगों को भी तालीमी मैदान में आगे भेजा है।
خبر شامل کرتے ہیں کہ KMC محکمہ بچت بازار کو غیر قانونی بچت بازار کے خلاف کارروائی کرنا مہنگا پڑ گیا۔ کورنگی بلال ٹاؤن میں غیر قانونی بچت بازار کے خلاف کارروائی کرنے والی ٹیم پر بچت بازار آرگنائزر کے کارندے ٹوٹ پڑے۔ حملہ آوروں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بچت بازار محمد صابر کو تشدد کے بعد اغوا کر لیا۔ کہ ہمارے ساتھ لڑائی کی اور ہمارے کو مارا پیٹا، اس کے علاوہ ہمارے کو گاڑی میں ڈال کے وہ تقریباً آدھا 1 کلومیٹر ہمیں لے گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ہمارے میئر صاحب کے لیے کہا کہ یہ میری جوریسڈکشن ہے، میئر صاحب کون ہوتا ہے، ادھر بندے بیچتا ہے اور یہ میرا ہے علاقہ، لہٰذا انہوں نے پھر ہمیں مارا پیٹا۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں بولا کہ آئندہ ادھر اس بازار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے انسپیکٹر ہے، یہ ہمارے انسپیکٹر ہے، انچارج انسپیکٹر میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بچت بازار۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث 72 انچ قطر کی لائن متاثر ہو گئی ہے۔ اطلاع ملنے پر واٹر کارپوریشن حکام نے پہنچ کر اس متاثرہ لائن کا معائنہ کیا ہے۔ CEO واٹر کارپوریشن انجینئر سید صلاح الدین احمد نے متاثرہ لائن کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ چیف انجینئر واٹر کارپوریشن نے کہا کہ شہر کو پانی کی فراہمی متبادل لائنوں سے جاری ہے۔ متاثرہ لائن کا مرمتی کام 36 گھنٹوں میں مکمل ہوگا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کی سفاکی حدیں چھونے لگی۔ محافظ عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہے۔ 10 ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 91 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ 2446 موبائل فون بھی چھینے گئے۔ کراچی کا وارث کون؟ شہر قائد میں لٹیروں کو لگام کون ڈالے گا؟ بڑھ رہے ہیں جرائم، کہاں جائیں عوام؟ کیسے بچائیں جان اور مال؟ پولیس رپورٹ کے مطابق 10 ماہ میں ڈکیتی مزاحمت پر 91 افراد کو ابدی نیند سلا دیا گیا۔ صرف اکتوبر میں قتل کی 62 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ 2446 موبائل فونز اور 25 کاریں چھینی گئیں، جبکہ اغوا برائے تاوان کی 3 اور بھتہ خوری کی 10 وارداتیں ہوئیں۔ 10 ماہ میں پولیس کارروائیوں کے دوران 6209 ملزمان کو گرفتار کیا۔ 954 مقابلوں میں 150 ملزمان مارے گئے۔ AVLC سے مقابلوں میں 44 موٹر سائیکل لفٹر زخمی ہوئے۔ مختلف کارروائیوں میں 5935 ہتھیار برآمد کیے گئے۔ پاک بحریہ پاکستان کی بحری نگرانی اور دفاع کی ضامن ہے۔ پاک بحریہ ماڈرنائزیشن پروگرام کی بنا پر خطے کی جدید ترین بحری قوت میں ڈھل چکی ہے۔ سطح آب پر تغرل کلاس، ملجم کلاس اور یرموک کلاس جیسے اثاثوں کے بعد آئندہ برس سے ہنگور کلاس جیسی آبدوزیں پاک بحریہ کی قوت میں زبردست اضافہ کرنے جا رہی ہیں۔ جنوبی ایشیا میں جنگی آبدوز استعمال کرنے والی پہلی بحری قوت آئندہ برس سے پاک بحریہ میں ایک اور اہم ترین شمولیت ہونے جا رہی ہے۔ دفاعی ذرائع کے مطابق چائنا شپ بلڈنگ انڈسٹری کارپوریشن کی تیار کردہ پہلی ہنگور کلاس آبدوز اگلے برس لانچنگ اور سی ٹرائلز کے بعد پاک بحریہ میں شامل ہو جائے گی۔ پاکستان اور چین کے درمیان 8 ہنگور کلاس آبدوز کی تیاری کے لیے 2015 میں معاہدہ ہوا۔ 4 ہنگور کلاس آبدوزیں چین اور 4 کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں تیار کی جا رہی ہیں۔ اٹیکنگ سب مرین سمجھی جانے والی ہنگور کلاس اپنی نوعیت کی خاموش ترین آبدوز میں شمار ہوتی ہے۔ نیوکلیئر کروز میزائل بابر لانچ کرنے کی صلاحیت کے باعث انہیں پاکستان کی سیکنڈ اسٹرائک صلاحیت میں کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے، جہاں پر کانگو سے بچاؤ کے لیے کیے گئے اقدامات کے ثمرات اب سامنے آنے لگے ہیں۔ بڑھتے ہوئے کیسز کو بریک لگ گیا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے، کوئٹہ سے بتا رہے ہیں اعظم الفت۔ پاکستان کو کانگو سے بچانے کا مشن، حکومت ان ایکشن۔ بلوچستان میں کانگو وائرس کو بریک لگ گیا۔ محکمہ صحت حکومت بلوچستان کے مطابق کانگو وائرس سے متاثرہ 9 مریض آخان اسپتال کراچی سے صحت یابی کے بعد ڈسچارج کیے گئے، جن میں 5 ڈاکٹرز، 2 پیرامیڈکس اور ICU کا سیکیورٹی گارڈ شامل ہے۔ سول اسپتال کوئٹہ میں 3 ڈاکٹرز، 1 فارماسسٹ اور 1 اسٹاف نرس تاحال زیر علاج ہیں۔ وائرس سے اب تک 3 افراد جان سے گئے۔ محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے مستقبل میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے سیفٹی گائیڈنس کو لازمی، انفیکشس ڈیزیز سرویلنس اور ویٹرنری ڈاکٹرز کی موجودگی میں سلاٹر ہاؤسز کو فعال کرنا ہوگا۔ کیمرامین خدم شہزاد کے ساتھ اعظم الفت، بول نیوز کوئٹہ۔ تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ کا پہلا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے۔ رضوانہ نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جج کی بیوی مجھ پر بدترین تشدد اور ظلم کرتی تھی۔ جب تک انصاف نہیں ملے گا اسپتال سے نہیں جاؤں گی، اگر اسپتال سے بھیج بھی دیا گیا اور انصاف نہ ملا تو خودکشی کر لوں گی۔ اور کراچی میں ناظرین نگلیریا جرثومہ خطرناک ہونے لگا ہے۔ رواں سال مہلک وبا سے سندھ میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں سے 10 کا تعلق کراچی سے ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے پانی میں کلورین کی مطلوبہ مقدار شامل نہ کرنا جرثومے کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم حسن۔
یا فاولری دماغ پر حملہ کرنے والا جرثومہ۔ کراچی میں نگلیریا مرض کا پھیلاؤ شدید ہونے لگا۔ صاف و گرم پانی میں نشو نما پانے والا یہ امیبا جرثومہ انسانی جسم میں ناک اور منہ کے ذریعے داخل ہو کر دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ نگلیریا سے متاثرہ افراد کی ابتدائی علامات میں جسم میں درد، تیز بخار اور ناک و منہ سے خون آنا شامل ہے۔ ابتدائی طور پر مریض کو سر کا درد اور بخار ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد گریجولی خون آنے کی شکایت ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے مریض کو ہم ایڈمٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن ونس یہ امیبا اس طرح دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ وہ نہیں ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی کے سبب پانی میں کلورین کی مطلوبہ مقدار شامل نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پانی میں نگلیریا جرثومے کی پرورش آسان ہو جاتی ہے۔ پانی جس طرح صاف ہونا چاہیے اس طرح کا پانی صاف نہیں مل رہا۔ پوری دنیا میں پانی کلورینیٹڈ کر کے جو ہے نا واٹر سپلائی سسٹم میں وہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس طرح کے جراثیم جو ہے نا وہ گرو ہی نہیں کر پائے۔ ماہرین کا کہنا ہے دنیا میں نگلیریا کا تاحال کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ پانی میں کلورین کی مطلوبہ مقدار اور احتیاط ہی اس مرض سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے۔ عالمی ادارے صحت کے زیر اہتمام دنیا بھر میں آج ورلڈ نمونیا ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد دنیا بھر میں نمونیا کے مرض سے آگاہی اور اس سے بچاؤ کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ اسلام آباد سے سنابل جہانگیر کی رپورٹ دیکھیے۔ دراصل پھیپھڑوں کے انفیکشن کو کہا جاتا ہے جو نظام تنفس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نمونیا کی ابتدائی علامات نزلہ اور زکام سے شروع ہوتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ انفیکشن پھیپھڑوں تک پہنچ کر جسم میں آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں اور انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ نمونیا سے عام طور پر ہر عمر کا شخص متاثر ہو سکتا ہے، البتہ یہ بیماری بچوں اور زیادہ عمر کے افراد کو جلد نشانہ بناتی ہے۔ پاکستان میں نمونیا کی وجہ سے سالانہ 4 لاکھ بچے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اس مرض سے بچاؤ کے لیے ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں۔ کراچی میں شہریوں کے لیے سڑک پار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ سہولت کے لیے بنائے گئے پیڈسٹرین برج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پلوں پر نشئی افراد نے قبضہ کر کے راہگیروں کی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ عطا حسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ پل سے گزرنا اتنا نہیں آسان، اتنا سمجھ لیجئے جان کا خطرہ ہے، دوڑ کر جانا ہے۔ یہ ہے گارڈن روڈ پر واقع پیڈسٹرین برج، جس کا حفاظتی جنگلہ نشئی لے اڑے ہیں۔ حادثات سے بچانے کے لیے بنائے گئے برج حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں منشیات کے عادی افراد گرل کاٹ کر لے جاتے ہیں، متعلقہ اداروں کو کوئی فکر نہیں۔ بھائی ڈر تو لگتا ہے، بھی کیا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری حکومت ہے، جو کرے وہ کرے، ہم کیا کر سکتے۔ بچوں کے ساتھ ڈر بھی لگتا ہے، روڈ بھی اتنا وہ ٹریفک اتنی ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈر لگتا ہے، اس لیے اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ ایک تو سب سٹا اور چرسیوں لوگوں نے ادھر گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور پھر دوسرا لڑکیوں کو، عورتوں کو گزرنے کے لیے راستہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ پل نے دونوں طرف بہت اچھی جگہ گھیر لی ہے۔ گارڈن روڈ ہی نہیں، نارتھ ناظم آباد، 5 اسٹار چورنگی سمیت دیگر علاقوں میں قائم پیڈسٹرین برج کی سیڑھیوں کی گرل غائب ہے۔ ایسے میں بچوں اور خاص کر خواتین کے لیے پل کی سیڑھیاں چڑھنا کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ شہر میں موجود تابحال پیڈسٹرین برج کی فی الفور مرمت کرائی جائے تاکہ کسی بھی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ کیمرامین کیسر حبیب کے ہمراہ عطا حسین، بول نیوز، کراچی۔ اور لڑکانہ کے ایک رہائشی نوجوان طالب علم کی گائے کے بچھڑے سے دوستی، سالگرہ منا کر کیک بھی کاٹا اور بچھڑے کو بھی کھلایا، ویڈیو اور تصاویر بھی بنوائی۔ شہزاد علی خان کی رپورٹ دیکھیے۔ لڑکانہ پیر شیر کے رہائشی نوجوان طالب علم افسر جتوئی کا گائے کے بچھڑے سے دلچسپ لگاؤ۔ کیپری کی عمر 1 سال ہونے پر سالگرہ منائی، دوست اور محلے دار شریک ہوئے۔ کیپری کی پیدائش کے وقت اس کی ماں یعنی کہ گائے کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد افسر جتوئی نے اس کی دیکھ بھال کی۔ دونوں صبح کی واک اکٹھے کرتے ہیں۔ کیپری کی سالگرہ کی ویڈیو کی سوشل میڈیا پر دھوم۔ دونوں کی دوستی اس بات کا پیغام ہے کہ جانوروں کا خیال رکھیں تو وہ آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ 16واں چیف آف دی نیول اسٹاف ایمیچر گولف چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور ان کی اہلیہ نے اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ نیول چیف نے مرد گولفرز اور ان کی اہلیہ نے خواتین گولف ونرز کو ایوارڈ سے نوازا۔ نیول چیف نے فاتحین کو مبارکباد دی اور کہا کہ گولف صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک طویل صبر آزما چیز بھی ہے۔ امید ہے کہ گولف پلیئرز ہماری میزبانی سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجیے bolnews.com۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔